ہیں وہ مس محترمہ جناب سمابیہ طاہر موجود ہیں، ایم پی اے ہیں، اسپوکس پرسن بھی ہیں پی ٹی آئی کی. ان سے ہم باتیں بھی کریں گے اور ان سے ایک بہت ہی پیچیدہ قسم کا سوال پوچھیں گے کہ انہوں نے ریسنٹلی ٹک ٹاک کے اوپر ایک درخواست دائر کروائی ہے اور ان کو بند کروانے کی کہ یہ ولگیرٹی پھیلا رہی ہے. ان سے پوچھیں گے کہ یہ ولگیرٹی کس طرح کی ہے اور ان کو یہ خیال کیسے آیا، جو سارے ان تمام سیکشن کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے. میں مزید آپ کا ٹائم نہیں لوں گا بلکہ ان سے متعارف کرواتا ہوں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام میم جی. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. مجھے پتا ہے کہ آپ بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، تو نہ صرف تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہیں بلکہ آپ کا ٹائم لینا بھی ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. اس لحاظ سے میں 110 کی طرف سے، اپنی طرف سے اور پوری ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. اٹس گریٹ آنر، بلکہ اٹس اے پلیزر کہ اپنی یوتھ کے لیے کوئی بھی اگر وہ میں کر سکوں تو میرے لیے بہت بڑا آنر ہے. یہ آپ کے بڑا پن ہے. اس کے ساتھ ہی میں سٹارٹ کروں گا ٹک ٹاک کے ساتھ ہی کہ ٹک ٹاک کے اوپر جو آپ نے وفاق کو یہ درخواست بھجوائی ہے کہ کائنڈلی اس کو چیک کریں، یہ ولگیرٹی پھیلا رہی ہے، شاید اس شکل میں ولگیرٹی پھیلا رہی ہے کہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں یا جو ہماری یوتھ ہے وہ بڑے نیگیٹو میسج کنوے کر رہی ہے، اور پھر اور کچھ پرسنل سیکٹرز جو ہیں ان کو چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں. اس تمام چیزوں کو کس لحاظ سے آپ جو نظر ثانی کریں گی وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے بیسیکلی وہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے کہ جس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ ودن 15 to 30 منٹس اس نے جو ہے اپنی کوئی بھی جو چیز جو ہے جو اس نے پیش کرنی ہے وہ اس پہ پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ٹک ٹاک کی سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کوئی ایس او پیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ کوئی بھی یوز کر سکتا ہے، ایک چھوٹے بچے سے لے کے ایک بوڑھے بندے تک ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. اس میں کوئی جو ہے پابندی نہیں ہے. جب کسی چیز کی ایس او پیز نہیں ہوتی تو اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کانٹینٹ جو ہے اس پہ اپلوڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہو، چاہے وہ کتنا ہی برا ہو، چاہے اس میں کتنی ہی ولگیرٹی ہو، چاہے اس میں کتنا ہی مذہب کو جو ہے اس کا مذاق بنایا جائے، ٹھیک ہے، چاہے اس میں کتنا ہی آپ کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کا مذاق بنایا جائے یا کسی اسپیسیفک ادارے کو لے کر تو اس پر جو ہے اس کو ہٹ کیا جائے، تو یہ جو ہے آپ پھر اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ کنٹرولیبل ہوتا ہی نہیں ہے. تو ٹک ٹاک کو بیسیکلی جو بین کرنے کی قرارداد میں نے جمع کروائی ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ ہمارا جو نوجوان ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک غلط ٹریک کی طرف جا رہا ہے. ایک ایپ کو آپ بہتر انداز میں بھی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے نوجوان جو ہیں بجائے اس کو ایک پازیٹیو اویئرنیس میسیجز دینے کے بجائے وہ اس کو جو ہے فحاشی، مذہبی انتشار اور اس پر بلیک میلنگ کے لیے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. کئی بچے جو ہیں انہوں نے اس میں جو ہے سیوسائڈ کمٹ کی، بچیوں نے بھی بچوں نے بھی، ٹھیک ہے. موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں جو بہت نازیبا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت نازیبا گفتگو، فوٹو وغیرہ لیک ہوتی ہیں، ویڈیو لیک ہوتی ہیں، ویڈیوز لیک ہوتی ہیں، اور یہاں تک ہے کہ ایون کچھ بچیاں ہماری ایسی ہیں کہ جو مطلب اپنی جب پکچرز یا جب ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو بغیر سوچے سمجھے کہ وہ ویڈیوز یا وہ جو پکچرز ہیں وہ ان کی زندگی پر کتنا برا اثر ڈال سکتی ہیں یا کسی کو یہ موقع دے سکتی ہیں کہ کوئی ان کو اس چیز پر بلیک میل کرے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے سوسائڈ کمٹ کر رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہو گیا. آپ کا جو جواب تھا وہ مطلب آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو ایس او پیز وغیرہ کوئی خیال نہیں ہے، ولگیرٹی زیادہ. اگر ایس او پیز بنائی جائیں تو ولگیرٹی کو سائڈ پہ کر دیا جائے، اس کی ہیک کر دیا جائے اکاؤنٹ وغیرہ، پھر اگر ٹک ٹاک کو کنٹینیو رکھا جائے پھر بھی کوئی اعتراض ہوگا یا پھر بھی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ایسا ہوتا نا کہ اس کی ایس او پیز بننی ہوتی اسٹارٹ سے ہی، اور اگر ابھی بھی بننی ہوتی تو آپ کی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ اس کو بین نہ کرتی. انڈیا جو اس معاملے میں بڑا لبرل ہے، ٹھیک ہے، انڈیا بہت مطلب وہ ان کی جو
آپ دیکھیں ان کی جو فلم انڈسٹری ہے یا جو وہاں کا کلچر ہے اس میں یہ تمام چیزیں جائز ہیں, اوکے, ناجائز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ سیکولر کنٹری کے بالکل ایسے ہی ہے اور ایکسیپٹیبل ہیں چیزیں وہاں پہ, بٹ اسٹل انہوں نے بین کیا. انہوں نے کیوں بین کیا؟ انہوں نے بین کیا اسپائنگ کی وجہ سے, ٹھیک ہے, کہ سیکیورٹی جو ہے, سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے. اسی طرح امریکہ ہے, امریکہ جو ہے وہ بھی اس کو بین کرنے کا وہ کر رہا ہے کہ اسپائنگ کی وجہ سے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی جن کنٹریز کو آپ کہتے ہیں کہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, جن کنٹریز کو آپ ایڈمائر کرتے ہو, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہو جی ترقی جو ہے وہ اگر ہو تو ان جیسی ہو اور سارا, تو وہ اگر ایک چیز کو بین کر رہے ہیں تو دیر مسٹ بی سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, کہ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگا. دوسرا یہ کہ ایک اور میں ریزن ضرور آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی اس پہ. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے, ہمارا ملک جو ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے, ٹھیک ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ جب ہمارا ملک اس مذہب کے نام پہ بنا ہے تو اس ملک کی ایک اس کی رچ ہسٹری ہے اسلامک, ٹھیک ہے. اس ہسٹری کو, اسلامک ہسٹری کے جو ہمارے لوگ ہیں, جو ہمارے ہیروز ہیں, جو ہمارے کیریکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, اگر ان کو آپ ہٹ کرتے ہو اپنی فضول قسم کی بیلی ڈانسز سے یا فضول قسم کے کسی اور مواد سے, تو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل فار می. کوئی اس کو ایکسیپٹ کرے نہ کرے, میں نہیں کروں گی, کیونکہ یہ میرا ملک ہے, یہ جس کے نام پر بنا ہے یہ ملک, ٹھیک ہے, تو اس کی کم از کم پاسداری کرنا ہر مسلمان کا, ہر پاکستانی شہری کا فرض ہے. چاہے وہ پاکستانی مسلمان ہے یا نہیں ہے, پاکستان کا شہری ہے وہ, تو پاکستان کی حفاظت کرنا, پاکستان کے آئین کی پاسداری کرنا, یہ تمام چیزیں امپلیمنٹ کروانا یہ ہمارا فرض بنتا ہے ایک شہری کی حیثیت سے. ٹھیک ہو گیا. تو اینڈ پہ ٹک ٹاک کے حوالے سے میں آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو رسپانس کیسا مل رہا ہے اسمبلیوں کی طرف سے, ممبرز کی طرف سے, یا آپ کو اس جو آپ نے اتنا اچھا قدم اٹھایا ہے تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں؟ نہیں, الحمدللہ آئی ایم ویری فارچونیٹ, اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنا اچھا اس کا مطلب پازیٹیو فیڈ بیک آئے گا. آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, میری تصویریں جلا دی جائیں گی, کوئی مجھ پہ اٹیک ہو جائیں گے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مطلب جو میرے سامنے ایک سینیریو پیش کیا گیا تھا. بٹ الحمدللہ دیکھیں, درخواست دائر کرنے سے پہلے یا بعد میں, فوری طور پہ بعد میں بھی, دونوں میں رسپانس بہت اچھا رہا الحمدللہ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری قوم بہت باشعور ہے. دیکھیں اگر ایک طرف نوجوان غلط راستے پہ ہیں, بھٹک گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ غلط چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو دوسری طرف ہمارے وہ نوجوان بھی ہیں جو اس چیز کی حمایت میں ہیں. میں آپ کو اس کو چھوٹا سا ایک وہ بتاؤں کہ الحمدللہ جب میں نے یہ سبمٹ کی یہ ریزولوشن, تو اس کے بعد جو ہماری یوتھ ہے, اس یوتھ نے مجھے ایک تحفہ دیا, اور وہ تحفہ یہ تھا کہ انہوں نے پوری مال روڈ پہ ادھر انہوں نے بینرز لگائے, ٹھیک ہے, جس میں انہوں نے شکریہ ادا کیا میرا. تو وہ میرے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے. مجھے وہاں پہ مطلب یہ اندازہ ہوا کہ میرے جو ملک کے نوجوان ہیں وہ میرے ساتھ ہیں, یہ عوام میرے ساتھ. جس قدم کے لیے آپ نے درخواست دائر کی ہے, جو قدم بڑے ہیں, تو میری یوتھ یا میری عوام میرے ساتھ ہے, جو ہمت آپ کی بڑھا رہی تھی ایک بات کے لیے, ایک مشن کے لیے. ڈیفینیٹلی. اور اس کا ایک اور چیز بھی ہے کہ انشاءاللہ, ایک تو یہ کہ میں نے یہ یہاں سبمٹ کروائی ہے ریزولوشن, اور انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ یہ یہاں سے پاس ہو جائے گی. اس کے بعد یہ کہ میں نے اسلام آباد جا کر تو انشاءاللہ اس کے اگینسٹ جو ایک ریٹ جو ہے وہ پٹیشن ایک فائل کرنی ہے, ٹھیک ہے, ٹک ٹاک کے اگینسٹ. اور اس کے لیے مجھے جہاں تک جانا پڑا انشاءاللہ میں جاؤں گی, اور اس کو ہم نے بین کروانا ہے, کیونکہ میں اپنے بچوں کے لیے پسند نہیں کرتی کہ وہ ٹک ٹاک یوز کریں یا ٹک ٹاکرز بنیں. تو جو چیز میں اپنے بچوں کے لیے پسند نہیں کرتی, وہ میں اپنے ملک کی اس نسل کے لیے بھی نہیں پسند کروں گی کہ جنہوں نے اس پاکستان کو کل کو کھڑا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو میں یہ میرا سیشن کمپلیٹ ہوا, تو ساتھ ہی میں ایک مختصر سا جواب چاہوں گا ایک بات کا کہ سائنس اور مذہب کے حوالے سے جو سب سے پہلی رات کا چاند ہے, یہ منیب الرحمان کا صاحب کا کہنا ہے کہ سائنس اور جو ایشو چل رہا ہے, اب میں یہاں سائنس کو لے رہا ہوں فواد چودھری, اور جو مذہب کے حوالے سے میں لے رہا ہوں جو ہمارے علماء کرام ہیں, یہ عید کا چاند آپ. تو سائنس اور مذہب میں یہ جو اختلاف انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے, کیا یہ ملائزم نے سارا کریٹ کیا, ہمارے علماء کرام نے سارا اس چیز کو اس طرح کر کے لے کر آ رہے ہیں, یا یہ اس کی ڈیفینیشن غلط طریقے سے کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے عوام پہ تاثر اس کا غلط پڑ رہا ہے؟ تو یہ سارے کتنی پیجن, اور اس بات کا میں مختصر سا جواب چاہوں گا کیونکہ اس کے بعد میں نے بریک پہ جانا ہے.
دیکھیں جی، اس کے لیے میں سادی سی بات کہوں گی. ہمارا قرآن جو ہے نا وہ ایک نسخہ حیات ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے قرآن میں سائنس کو بہت اہمیت دی گئی ہے. بس اس کا اتنا سا آنسر ہے میرے پاس. جی تو ناظرین، آپ نے بڑے ہی ایک مختصر سا ون لائنر سا ایک جواب بھی سنا. اب ہوا چلتا ہے وقت ایک بریک کا. اسٹے ود اس.